قاری فہیم احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی میں بھی ٹھیک۔ آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کو جان سکیں۔ جی میرا نام فہیم مانک ایجوکیشن والا ہے، میں پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں یہاں اسلام آباد کیمپ میں آیا ہوں اے آئی ٹیچر ٹریننگ کورس کے لیے۔ اوکے، جب آپ ریحان اسکول میں آئے تھے تو آپ کو کیسا فیل ہوا، کیسا محسوس ہوا؟ ریحان اسکول میں آ کے مجھے بہت اچھا فیل ہوا ہے، کیونکہ یہ دوسرے اسکولوں سے ڈیفرینٹ ہے، تو یہاں پر ہر چیز دوسرے اسکولوں سے مختلف ہے۔ تو جب انسان کا جو دماغ ہے وہ متغیر پسند ہے، نئی نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو جب یہ چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی، یہ اس اسکول میں آ کے دیکھی ہیں تو اچھا ہی فیل محسوس ہونا تھا، جی جی۔ اس وجہ سے مجھے اچھا لگا۔ اوکے، آپ کو ریحان اسکول میں آئے ہوئے کتنے وقت ہو چکے ہیں؟ مجھے 1 ویک ہونے والا ہے، 1 اوکے، ویک 1 ویک۔ 1 ویک۔ اوکے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 1 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے؟ میں انشاءاللہ اگر ریحان اسکول کے ساتھ ہی جڑا رہا تو 1 سال میں کیا ہے، میں انشاءاللہ 6 منتھ میں اپنے آپ کو بہت ایڈوانس لیول پہ پاؤں گا، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اوکے، آپ کو 1 منتھ ہو چکا، آپ نے ان 1 منتھ میں کیا کچھ سیکھ لیا؟ 1 منتھ نہیں، مجھے 1 ویک ہو گیا ہے۔ 1 ویک کے اندر میں نے کافی ساری اچھا چیزیں سیکھ لی ہیں۔ اس میں سے گرافک ڈیزائننگ میں نے سیکھ لی ہے الحمدللہ، کچھ پہلے آتی تھی، کچھ مزید ادھر بہتری ہو گئی ہے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ مایا کے ساتھ انگلش میں بات چیت کرنا وہ بالکل مجھے نہیں آتا تھا، اب کچھ حد تک ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مین اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہ بچوں کے ساتھ یا جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا اور اس طرح لائیو انٹرویو کرنا، یہ مجھے کرنا آ گیا ہے۔ پہلے بالکل میں کیمرے کے سامنے نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، اب کچھ بہتری آتی جا رہی ہے، یہ میں نے سیکھا ہے 1 ویک کے اندر۔ اوکے، آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو اور یہ مایا جون سی ہے، جی اس سے کیا جون سا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں مایا کا فائدہ تو بہت ہے۔ مایا یہ ایک اے آئی ٹول ہے جو انگلش میں بات کرتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ڈرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں انگلش کیسے بولوں گا، تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے شروع میں کچھ کویسچن بنوائیں، تو آپ لائیو سٹریم کے ذریعے وہاں سے اگرچہ آپ کویسچن مطلب دیکھ کے پڑھتے رہیں، اس کو کویسچن کریں، تو وہ پھر آپ کو آنسر دیتا رہے گا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن تو نہیں نہ چلنا شروع کر دیتا، جی جی۔ وہ سال 1 لگتا ہے۔ تو اب جب آپ بھی روزانہ کی بیس پہ 25 منٹ یہ مایا کو ٹائم دیتے ہیں تو 1 سال بعد انشاءاللہ آپ بھی بولنا شروع ہو جائے گا فر انگلش گوروں کی طرح۔ ہمارے آڈینس کو ایک پیغام ہے کہ مایا کسی کے پاس نہیں بھی ہوگی تو آپ چیٹ جی پی ٹی انسٹال کریں، ادھر سے آپ سائڈ پہ ایک مائک کا آپشن ہوگا، مائک کے ساتھ بلیک کلر کا آپشن ہوگا، اسے کلک کریں، ان کے ساتھ باتیں کریں اور آپ بھی اپنی انگلش بہتر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے گرافک مزید پہلے آتی تھی، اب اور سیکھ لیجیے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گرافک کیسے بنتی ہے؟ گرافک ڈیزائننگ یہاں پر تو میں نے کینوا سیکھا ہے، اس کے علاوہ میں کورل پہ کچھ کام کر لیتا ہوں، فوٹوشاپ پہ کر لیتا ہوں، کچھ اور ہے ٹول جن پہ کر لیتا ہوں۔ کینوا میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کینوا کو پلے اسٹور پہ انسٹال کریں، اگر موبائل آپ کے پاس ہے، نہیں تو اپنے پی سی میں یا کروم براؤزر میں اس کو اوپن کریں، جی جی۔ ڈائریکٹ اوپن کرنے کے بعد سائن ان کریں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد کچھ بہت سارے ٹیمپلیٹ بنے ہوئے بھی پڑے ہوتے ہیں، یوٹیوب کے تھم نیل، لوگو، برشز، ہر طرح کی چیز پڑی ہے۔ لیکن جو آپ اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں وہ آپ کریٹ پوسٹ پہ جائیں، اپنا ہی آئیڈیا، اپنا ہی تھیم، کلر سکیمنگ، ہر چیز آپ خود چوز کریں۔ تو اس طرح وہاں پہ ایلیمنٹس اتنے پڑے ہیں، ہر طرح کی چیز، اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ بے شمار، کہتے ہیں نا ایک سمندر پڑا ہے چیزوں کا کینوا کے اندر۔ تو ایزی ہے، آپ 1 منتھ میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اور آڈینس کو میرا یہ پیغام ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آئیں موبائل اور جو سا لیپ ٹاپ ہے یہ مہنگا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں ہمارے آڈینس کو یہ بتا دوں کہ موبائل آپ نے سب سے پہلے اگر لینا ہے نا، آپ عام سا لے لیں۔ مجھے 6 منتھ ہو چکے ہیں، میرا موبائل دیکھ لیں آپ، 25,000 کا میں نے ڈبہ پیک لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی میرے پاس چل رہا ہے، 64 GB ہے یہ۔ پھر اس کے بعد آپ موبائل پہلے کوئی بھی لے سکے، جب بچہ آگے آہستہ آہستہ چلے جاتا ہے نا آگے،
اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ موبائل میرے کسی کام کا نہیں ہے, جی بی بھی کم ہے, اور وہ آگے بڑھا لے گا, لیکن لے گا وہ اپنے پیسوں سے. اگر وہ ہوا انٹیلیجنٹ, اگر اس کا انٹرسٹ ہوا اس کو پڑھنے کا, تو وہ جلدی انشاءاللہ پڑھے گا, تو ارننگ شروع ہوگی تو اپنے موبائل سے اپنے پیسوں سے موبائل لے گا. جسٹ اب کسی کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, کوئی یہ بات سوچ کر ہے نا بیٹھے رہتے ہیں کہ میں نا پڑھ بھی رہا ہوں, آہستہ پڑھ رہا ہوں, ابھی بالکل سلو, 2-3 ٹاسک دن کے کر لی بس. وہ 2-3 کر لیے نا, وہ جب آہستہ آہستہ آگے جائے گا نا, اسے سمجھ آئے گا کہ یہ موبائل میرے لیے ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک, اس کام کے لیے میرے پاس ٹھیک ہے اور اس کام کے لیے میرے پاس نہیں ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جو ان سے ہے نا وہ اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیسا موبائل چاہیے اور کیسا مجھے ٹھیک لگتا ہے. میں جب بھی کسی کے ساتھ انٹرویو کرتا ہوں میرے 5 کویشچن پوچھنے کا موقع دیتا ہوں, آپ کوئی بھی میرے سے 5 کویشچن پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے سوال یہی پوچھوں گا پہلا تھا کہ آپ کو یہاں آ کر کیسا محسوس ہوا, کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ آپ نے ویسے دوسرا روایتی اسکول میں بھی پڑھے ہیں, تو اس میں اور اس میں کیا موازنہ ہے, اگر آپ کریں تو کیا فرق ہے ان دونوں اسکولوں میں؟ ان دونوں اسکولوں میں فرق یہ ہے کہ ادھر اے آئی سکھائی جاتی ہے جو آگے اے آئی کام آئے گی. جی ٹریڈیشنل اسکول میں یہ ہے بکس پر پڑھنا پڑتا ہے, اپنا دماغ ویسٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ان سے ہے نا یہ آگے کام اب نہیں آنے والے, پہلے آتی تھی نا لیکن اب یہ کام آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ نہ کرے کہ یہ ٹریڈیشنل اسکول ہے نا, یہ ایک ایجاد اگر بڑھ گئی ٹریڈیشنل اسکول بند ہو جائیں گے. صحیح. لیکن ٹریڈیشنل میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل اسکول ہے نا بند نہ ہو. جی. ایک علاقہ ہے نا, مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, میرا گاؤں لگا لے, میرا گاؤں سلمبا ہے, اس کے اندر ایک اسکول ہونا لازمی ہے. کیونکہ اب اے آئی سیکھنی ہے, اے آئی جب بچہ پیدا ہوا ہے 1 سال کا ہو گیا, ایسے تو نہیں نا, اسے ریڈنگ آتی ہوگی, ٹھیک ہے, لرننگ آتی ہوگی, تو وہی ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر علاقے میں ایک اسکول ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بچہ اپنی ریڈنگ سیٹ کر سکے. صحیح. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل اسکول جو ہے نا بند نہ ہو. تو آپ کس چیز میں انٹرسٹنگ ہو, مطلب اتنی ساری اے آئی کے اندر فیلڈ ہیں, ای کامرس کی ہے, گرافک کی ہے, مختلف ہے, تو آپ کس کے اندر مطلب میں پوری مہارت؟ اے آئی میں انٹرسٹنگ ہوں, پوری اے آئی میں پوری. نہیں, دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک کو آپ آپ میری بات سنیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اے آئی ٹول ہے. اب مثال کے طور پر کینوا ہر چیز تو نہیں نہ کر سکتا, دن نہیں نا. نہیں. اب زوم ہر چیز تو نہیں نہ کر سکتا, اسی لیے کہ پوری اے آئی ہمیں انٹرسٹنگ ہے, تو پوری اے آئی سے ہم کام کر سکتے ہیں. آپ کس پہ آگے جانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے اس پہ جانا ہے, کوئی ہے نا ای کامرس کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس میں گرفت پکڑنی ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے کنٹینیو. ویسے تو ساری ہی ہیں, ایک بندہ اتنی ساری تو نہیں کر سکتا, تو آپ کس کو مطلب چوز کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کیمرے کے آگے, کیمرے کے آنے مطلب پوڈ کاسٹ کرنا, انٹرویو کرنا, کہ میں کیمرے کے آگے ہوں, میرے اندر کانفیڈنس ہو اور میری ان سی ویڈیو ہے وائرل ہو. صحیح ہو گیا. اور کوئی آپ کا کوشچن؟ آپ پوچھیں, ابھی آپ 3 یا 2. اچھا, نیکسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہاں کیا کیا سیکھا ہے؟ میں نے یہاں کر کینوا پوسٹ, اسٹوری پوسٹ, گرافک اور انٹرویو, کالا نہیں مایا, پوڈ کاسٹ, اور بھی ادھر مجھے پہلے کانفیڈنس ہی نہیں اتنا تھا. صحیح. آپ اس سے پہلے میں جب فرسٹ پر آیا تھا نا, میرا اکاؤنٹ کا مجھے نام بھی یاد نہیں ابھی, کیونکہ وہ جو ہے نا میرا ہو گیا, ڈیلیٹ ہو گیا. اس کے اندر آپ پہلا میرا انٹرویو دیکھ لیں, جی. اور پہلی کینوا پوسٹ اور پہلی اسٹوری پوسٹ دیکھ لیں, اور اب میری کینوا پوسٹ دیکھ لیں, اسٹوری پوسٹ دیکھ لیں, اور میرے ڈاٹا اور دیکھ لیں, انٹرویو دیکھ لیں, میں دیکھ لیں. کانفیڈنس. صحیح. جی. تو آپ کو مطلب یہاں پڑھانے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے, کون آپ کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے؟ مجھے میرے بیک گراؤنڈ پر مجھے سپورٹ جو ان سے کر رہا ہے میرے والد صاحب ہیں. صحیح. اوکے. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ جی, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کو کیا کام کرتے ہیں؟ میں بیسیکل مدرسے میں پڑھ رہا ہوں, مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں, لاسٹ ایئر ہے, آخری مرحلے میں ہوں. 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہوتا ہے, عالم کورس, اس کے 8ویں سال میں ہوں میں ابھی. تو ساتھ میرا اپنا ایک ادارہ ہے, الحسن ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام سے, وہاں میں نے ٹیچر وغیرہ رکھے ہوئے, تو بچے وہاں 35 ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے اپنے اسکول کا نام کیا بتایا؟ اکیڈمی ہے الحسن ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام میں نے رکھا ہے.
آپ کو اگر میں مشورہ دوں تو آپ جو سا اپنا نام ہے اسکول کا نام یہ آپ چینج کر لیں. میں نے اپنا یہ اکیڈمی 2-3 وجہ سے رکھا ہے. ایک تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا ہے میں نے حسن. پھر اس کے بعد میرے بھتیجے کا نام ہے حسن، اور ایک اور ہے ہمارے شیخ ہیں ان کے نام کی وجہ سے میں نے رکھا ہے. یہ ناموں کی نسبت میں بہت فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے الحسن رکھا ہے. اور ایجوکیشنل، کیونکہ ایجوکیشنل کا مطلب ہوتا ہے تعلیم و تربیت، یہ سارے کچھ، یہ تو پھر ماں کی گود سے لے کر قبر تک بندہ کرتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ یہ رکھا ہے. کرتا رہتا ہے الحسن. یہ ادھر تک آپ کا ٹھیک ہے. ایجوکیشنل، اگر ایجوکیشن ہی آپ نے پڑھانا ہے تو عوام جو سی ہے وہ ٹریڈیشنل اسکول میں چلے جائے. نہ ایجوکیشنل میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اس میں دینی تعلیم بھی آ جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی آ جاتی ہے، اے آئی بھی آ جاتا ہے ایجوکیشن. اس وجہ سے میں نے یہ نام چوز کیا ہے الحسن ایجوکیشنل اکیڈمی. اکیڈمی اکیڈمی رکھنے کی وجہ یہ ہے، اکیڈمی اب میرے نا وہاں پر اس میں مدرسہ بھی ہے، مدرسہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ میں نے اسکول بھی بڑھانا ہے، اس کے ساتھ میں نے ان کو آئی ٹی بھی کرانا ہے، اے آئی بھی کروانا ہے. 3-4 چیزیں ہیں. اگر ہم نہ صرف مدرسہ رکھے تو بہت سارے لوگ ہیں جو مدرسے سے مطلب نفرت کرتے ہیں. مدرسہ کا نام سنتے ہی وہ اور کہتے ہیں نہیں ہے. رمضان آتا ہے مسجد جاتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. مدرسے کو دیکھ کر مطلب آج کل کا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نئی نوجوان نئی جنریشن یہ مدرسے کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتی ہے. اگر اسکول کو رکھیں تو اسکول بہت سارے بے شمار پہلے کے اسکول بھی ہمارے پاس پڑے ہیں. ہاں یہ تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ الحسن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ رکھوں، تو پھر میں نے کہا ابھی نہیں، اتنا بھی مطلب مشکل نام نہ رکھوں، تو پھر میں نے اس وجہ سے اکیڈمی کا نام رکھا ہے. اوکے. اگر کسی نے آن لائن آپ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں آن لائن کلاس سے میں نے ابھی مطلب سٹارٹ کی ہیں اپنے بچوں کو اے آئی کے والے سے، اور باقی قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں. اگر آپ نے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز یا تینوں چیزیں سیکھنی ہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر بتا دیں. جی میرا نمبر 0300 پورا 15 16 639. ایک بار دوبارہ بول دیں. 0300 15 16 639. اوکے. آپ ہمارے آڈینس کو لاسٹ ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے؟ میں لاسٹ میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. دنیا بدل گئی ہے، دنیا اے ٹو زیڈ بدل گئی ہے، اے ٹو زیڈ بدل گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا اب یہاں تک پہنچ کے آگے بھی بدلنی ہے فیوچر میں. وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، آگے بہت کچھ ہے، نئی سے نئی کائنات. کہتے ہیں نا جس طرح پردے کے پیچھے چیز چھپی ہوتی ہے، ابھی بہت سارے پردے ہیں، آگے نئی کائنات آتی جائیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ وزٹ کروائیں ریحان اسکول کا. اگر آپ دور ہیں مطلب نہیں آ سکتے تو اپنے بچوں کو آن لائن کلاسز بھی اویلیبل ہیں، ٹیچر ٹریننگ کی ہے، کالج کی ہیں، پھر اسکول کی ہیں، مختلف لیولز ہیں. تو آپ ان کو نا ضرور آئی ٹی اے آئی سکھائیں. اوکے. تو آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اسکول کہاں ہے، کون سی جگہ پر ہے؟ جی میرا اسکول پاک پتن کے ایک گاؤں ہے فرید کوٹ کے قریب، تو وہاں پر موجود ہے. اوکے. سو ویسے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ بہت موجود گیسٹ کے ساتھ جن کا نام فہیم احمد تھا. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. خیال رکھیے اپنا.